السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ جمعہ کی یہی آیت میں نے گزشتہ جمعہ بھی تلاوت کی تھی، اور اسی آیت کے ساتھ ملا کر آج دوسری آیت بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعہ پہلی آیت کے ضمن میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور اپنی بڑائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ اور یہ ساری صفاتیں بیان کرنے کے بعد اب جو آیت ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اس نے بھیجا، یعنی وہ اللہ اور وہ پروردگار، وہ رب العالمین کے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے،
اور جس کی صفات ہم نے پہلی آیت کے اندر ذکر کیے ہیں کہ اس پروردگار کی تسبیح اور تحمید کے اندر ساری کائنات لگی ہوئی ہے، اس پروردگار نے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی بادشاہت کے ساتھ، کہ اتنا بڑا خالق اور اتنا بڑا مالک کہ جس کی تسبیح اور تحمید میں ذرہ ذرہ لگا ہوا ہے، اس نے بھیجا۔ اور یہاں پر جو بعثہ کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لائے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، اور نبی اور پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتخاب ہوتا ہے۔ یہ کوئی آدمی، کوئی ولی، کوئی صحابی اپنی کوشش سے، اپنی عبادت سے، اپنی جد و جہد سے یہ مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کر لیتے ہیں وہی نبی اور پیغمبر بنتا ہے۔ ولایت ایک ایسا درجہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ریاضت سے، مجاہدے سے، اپنی کوشش سے، اپنے تقوی سے ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی جو صفت ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، جبکہ نبی کے مقابلے میں جو ولی ہوتا ہے وہ عملاً ناقص ہوتا ہے، یعنی کم درجے کا ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آخری آیت نازل ہوئی، جو سب سے آخری آیت ہے، حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اس میں اسی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے مکمل کر دیا، اور مکمل کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو خود کامل ہو۔ جو آدمی کامل نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کامل کس طرح بنائے گا؟ لہذا نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اور وہ کامل ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی بھی ادنیٰ درجے کی کوئی بھی لغزش نہیں ہوتی، اور کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوتی، کسی صفت کے اعتبار سے بھی۔ سورہ نجم کے اندر جہاں نبوت کا ذکر کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں یہی چیز مینشن کی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ جو نبی اور پیغمبر ہے، ما ضل، یہ راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، اپنے عمل کے اعتبار سے مکمل ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وما غوا، اور عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ کامل اور مکمل ہے۔
کسی قسم کی عقیدے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ابھی اسی آیت کی تفسیر کے اندر آگے بھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ بیان کی گئی کہ جو نبی اور پیغمبر آئے ہیں تمہارے پاس، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کرنے سے، چناؤ کرنے سے آئے ہیں۔ فی الامیین یہ نکلا ہے امی سے، عربی کا لفظ ہے حمزہ میم اور یا، امی۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ امی کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے ناواقف، ان پڑھ، جس کو ہم کہتے ہیں جاہل۔ یہ نہیں ہے امی کا مطلب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی اور پیغمبر ہے، لہذا آپ نے کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے، کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی ہیں۔ اور امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے، اور جب ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ الف سے لے کے یہ تک کوئی حروف تہجی پتہ ہوتے ہیں، نہ کسی قسم کی اس کو معلومات ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، رشتوں کی، اماں کی، ابا کی، کسی قسم کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ تو جو آدمی ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اس کے اندر دو صفات ہوتی ہیں۔ اسی لیے بچے کو بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں کہتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ لوح، اردو کا لفظ ہے لیکن ابھی استعمال نہیں ہوتا۔ لوح کہتے ہیں تختی کو۔ پہلے لکڑی کے قلم ہوتے تھے، تو ہم بچپن میں وہ تختی کے اوپر لکڑی کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے اور تختی کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ اس کی لکھائی بڑی اچھی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد پھر جب اس کو مٹانا ہوتا تھا تو وہ ملتانی مٹی لگا کے اس کو صاف کر کے پورا، تو جب وہ تختی کے اوپر آپ صاف کر دیں لکھا ہوا، اب اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، بالکل سادہ ہے۔ جو بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا جو اعمال نامہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی برائی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں سادہ لوح۔ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نمبر ایک تو یہ کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آتا ہے بچہ دنیا کے اندر، اس کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا پانی اس طرح پیو تو وہ اس طرح پانی پیے گا، آپ اس کو بتائیں کہ کھانا اس طرح کھاؤ تو وہ کھانا اسی طریقے سے کھائے گا۔ جس طرح آپ اس کو علم دیں گے، جس طرح وہ دیکھے گا، جس طرح وہ سنے گا، اسی طرح وہ کھانا پینا اور دوسرے کام کرنا شروع کرے گا۔ تو امی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ کا جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی آپ کی معلومات ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب کے اوپر عطا کی گئی ہے۔
اور جتنے بھی نبی اور پیغمبر ہیں ان سب کا علم جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے۔ فی الامیین رسولا منہم، امی رسول کہتے ہیں نبی اور پیغمبر، اور رسول میں فرق ہے۔ پیغمبر تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ نبی بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ ہے آپ کا پروردگار، وہ اللہ کیسا ہے، اس اللہ کی کیا تعلیمات ہے، اس اللہ کے کیا احکامات ہیں، اور اس نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یہ سب کی سب چیزوں کی جو خبر دیتا ہے وہ نبی دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیتا ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور پیغمبر کو نبوت کے ساتھ ساتھ کتاب بھی دی یا صحیفے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی لیکن ان کو صحیفے دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی لیکن ان کو صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی لیکن صحیفے دیے گئے۔ 4 نبی اور پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس میں ایک توریت، ایک زبور، ایک انجیل، اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے امی رسول بھیجا امیین میں سے، اور وہ رسول فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ رسول جنات میں سے نہیں ہے، وہ رسول کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے، منہم، وہ تم میں سے ہے، یعنی انسانوں میں۔ اور انسانوں میں کیوں بھیجا؟ انسانوں میں اس لیے بھیجا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو ہے وہ سب سے اوپر، بلندی کے اوپر رکھا ہے، مقدم کیا ہے اس کو۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ کیا کرتے ہیں نبی اور پیغمبر؟ وہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک اور صاف کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سننے سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان احکامات کے ذریعے جو اللہ کے بندوں کے نظریات اور عقائد ہیں، ان عقائد کو صحیح کرنا۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کی سوچ اور فکر صحیح نہیں ہے، اگر آپ کا نظریہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا سارا عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جلا اور نہ وہ کسی سے جلا گیا۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدہ ہے۔
اور سب سے بڑا عقیدہ ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اگر کسی کام کو کرنا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ کام ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، تو ساری دنیا مل کے زور لگا لے، ساری دنیا کے انسان مل کے زور لگا لے، وہ اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح کسی کام کو اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ کام ہو جائے اور ساری دنیا کے انسان مل کر یہ چاہے کہ یہ کام نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کر کے رہے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اور لا شریک لہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کام کے کرنے میں، کہ کوئی اس کی سپورٹ کرے، کوئی اس کی مدد کرے، کوئی اس کا ساتھ دے تو وہ کام ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، خود اکیلا اس کسی بھی کام کو کرنے کے اوپر وہ قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ وہ سارے ایمان کی قسمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گنا بھی دی ہیں۔ فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، قیامت کے دن کے اوپر ایمان، اور تقدیر اچھی اور بری یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اس کے اوپر ایمان۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، یعنی انسان کو یہ احساس باقی رہے کہ جو کچھ میں یہاں پہ کر رہا ہوں، پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی میری زندگی ہے، اس کے حساب کے لیے ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ وہ ہے نا 30ویں سپارے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی آخرت کی جواب دہی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بس پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا دو عمل ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کا باطن، آپ کے عقائد، آپ کی سوچ اور فکر اور نظریات کو نبی اور پیغمبر جو ہے وہ درست کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، یہ درست کرتے ہیں آپ کے عقائد کو، آپ کے نظریات کو۔ اور دوسری چیز کیا بتائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے اعمال ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو آپ صحیح کریں گے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بعد بتایا کہ تیسری جو تعلیم ہے وہ کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے اس کا نام ہے حکیم۔ ویسے بھی ہم اور آپ سنتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی حکیم جو ہے وہ علاج کرتا ہے، معالج ہوتا ہے حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے حکیم۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو حکیم ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جو حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر جسم کے جتنے بھی اعضاء جس طرح بھی کام کر رہے ہیں، جو چیز جس طرح فنکشن کر رہی ہے، وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے۔ اس کا نام ڈاکٹری ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر، حکیم۔ اور جو حکیم اور جو معالج، جو ڈاکٹر آپ کے اندر کی مشینری سے واقف ہوگا، اگر اس مشینری کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، تو وہ اس مشینری کو درست کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کا دل خراب ہے، تو اگر ڈاکٹر کو دل کے بارے میں معلومات ہے، وہ جانتا ہے، دل کے بارے میں اس سے پڑھا ہے، MBBS کیا ہے، تو وہ آپ کے دل کا علاج کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے گردے خراب ہے اور وہ معالج جو ہے وہ صحیح معنوں میں علم رکھتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے گردوں کو دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کے گردے جو ہے یہ خراب ہے۔ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، یہاں بھی کافی عرصے تک تشریف لاتے رہے، ان کا نام تھا حکیم عبدالباری صاحب، تو بہت بڑے حکیم تھے دہلی کے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ نشست ہو رہی تھی تو بتایا کہ انسان کے جسم کے اندر 4 چیزیں ہیں جو اس کی صحت کا دار و مدار ہے۔ ایک تو ہے خون، ایک ہے بلغم، ایک ہے صفرا اور ایک ہے سودا۔ ان 4 چیزوں میں سے مثلا خون ہے۔ خون اگر آپ کا اپنی رفتار سے زیادہ تیز دوڑنے لگے گا تو اس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور اگر خون اپنی رفتار سے کم چلے گا تو یہ ہو گیا لو بلڈ پریشر۔ اسی طرح بلغم ہے، اس کا اپنا کام ہے، صفرا اور سودا ہے، اس کا اپنا کام ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر صحیح کام کر رہی ہیں تو آپ کا جسم جو ہے اس کے تمام اعضاء صحیح کام کرتے رہیں گے۔ ان 4 میں سے اگر کسی چیز کے اندر بھی ذرا سی خرابی آ گئی تو بس آپ کے جسم کا جو نظام ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا اثر آپ کے جسم کے کسی نہ کسی عضو کے اوپر پڑے گا۔ ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے آپ کو ایک مکمل کتاب دے دی، مکمل سیرت دے دی، مکمل زندگی دے دی تو وہی جو ہے کامل ہے۔ نہیں، ہر چیز کے اندر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی، وہ صحت اور تندرستی بھی کامل درجے کی تھی، اور میڈیکل سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور غور اور فکر کیا۔ دنیا کے مختلف انسانوں کے اوپر ریسرچ ہوتی رہتی ہے، تو میڈیکل سائنس نے یہ ریسرچ کی اور ریسرچ کے اندر یہ فیصلہ مرتب کیا کہ دنیا میں اگر صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی صحت کسی کی تھی، اگر سب سے زیادہ مکمل کوئی آدمی صحت مند تھا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ذات جو ہے وہ ہر معاملے میں تھی کامل اور مکمل۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکیم اور ڈاکٹر وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ حکیم ہے تو وہ انسان کے اندر جتنی بھی مشینری اعضاء بنائے گئے ہیں ان سب سے واقف ہے، چاہے وہ باطنی ہو چاہے وہ ظاہری ہو،
اس کے اندر جب کوئی خرابی آتی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد جو ہے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ والے اولیاء اللہ جو ہے وہ آئے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کس آدمی کو کیسے ہدایت کے راستے کے اوپر لگانا ہے، کس کو کس طرح صراط مستقیم کے اوپر لانا ہے، یہ حکمت تھی. اور اس حکمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لوگوں کو ہدایت دی. فرمایا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کس کو ہدایت دی؟ اس کو ہدایت دی کہ جو پہلے گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. اور ضال سے نکلا ہے، ضال کے معنی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور پایا ہم نے آپ کو ضال تو ہدایت دے دی. تو ضلال مبین ضال سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے گمراہی، اور مبین کے معنی ہے روشن، کھلی ہوئی. یعنی اس سے پہلے جو بھی لوگ تھے وہ سب کے سب کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے، عبادت جو ہے وہ کس کے لیے خاص ہے، سجدہ جو ہے وہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے. لیکن کوئی آدمی اگر مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کھلی گمراہی ہے، کھلا شرک ہے. تو لہذا اس وقت جو ماحول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اس وقت کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ان 4 چیزوں کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے صراط مستقیم پر آنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو عقائد اور نظریات، سوچ اور فکر صحیح کرنے کے لیے قرآن کا علم ہو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور دوسرا وہ کسی کے پاس اپنا تزکیہ کرائے. یعنی جو مریض ہے اس کو خود تو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا کیا بیماری ہے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، کسی اللہ والے کے پاس جائے گا، تو وہ حکیم اور وہ اللہ والا اس کو بتائے گا کہ تمہارے اندر کیا بیماری ہے. اگر جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر بتائے گا، اور اگر روحانی بیماری ہے تو اللہ والا بتائے گا. آپ کوئی آدمی خود اپنا علاج نہیں کر سکتا. آج جب بیمار ہوتے ہیں تو خود اپنا علاج کرتے ہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو اپنے علاج کے لیے اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. ایک تو یہ کہ قرآن کا علم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تزکیے کے لیے وہ کسی کے پاس جائے. اور اس وقت تزکیہ کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے حکمت سے، یعنی آپ کو لے کر آئے ہدایت کے اوپر حکمت کے ساتھ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور وہ لوگ جو تھے وہ تھے پہلے کے لوگ، وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنا اور ان کو اختیار کرنا، یہ آپ کی صراط مستقیم کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے نمازی جناب انجم رفیق صاحب بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور ہمارے حکیم محمد نفیس الزما صاحب مولانا احترام اللہ صاحب کے رفقا میں سے ہیں، ان کی اہلیہ بھی ICU کے اندر داخل ہے، ان
کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔